اس واقعے کے تقریباً 4 سال بعد اسحاق ڈار نے مجھے بتایا کہ میں بڑا حیران اور پریشان بیٹھا اس میٹنگ کے شرکاء کو ایک ایک کر کے مجھے بتائے بغیر کمرہ چھوڑتے ہوئے دیکھتا رہا۔ شاید میں اب ان کے لیے ایک وفاقی وزیر نہیں بلکہ جنرل مشرف کا قیدی بننے والا تھا جسے پتہ نہیں کب آزادی ملے۔ اسحاق ڈار بھی ان چند گنے چنے سیاستدانوں میں سے ایک تھے جو اٹک قلعہ میں جنرل مشرف کے آرڈرز پر قید میں رکھے گئے۔ دوستوں، ان دنوں اسحاق ڈار کے بیٹے کی منگنی نواز شریف کی بیٹی سے تازہ طے پائی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں محسوس کیا کہ اسحاق ڈار کے پاس جو اس ملک کے کئی اہم عہدوں پر فیض رہے تھے بہت سارے راز ہیں، اور مجھے خوشی اس بات پر ہوئی کہ وہ ان رازوں پر سے پردہ اٹھانے کے لیے بھی تیار تھے۔ باقی تو چھوڑیں، وہ یہ بات بتانے کے لیے بھی پہلی دفعہ تیار ہوئے کہ نواز شریف اور جنرل مشرف کے درمیان پاکستانی جیل چھوڑ کر جدہ میں ہونے والی ڈیل کے اصل کہانی کیا تھی۔ ان رازوں سے ہم بعد میں پردہ اٹھائیں گے۔ پہلے آپ کی ملاقات اس اسحاق ڈار سے کراتے ہیں جب وہ ابھی سیاست میں نہیں آئے تھے۔ اسحاق ڈار کے ایک عام چارٹر اکاؤنٹ سے پاکستان کے سب سے طاقتور وزیر خزانہ اور ابوظہبی کے حکمران شیخ النہیان کے ایڈوائزر بننے تک کی کہانی بھی ایک عجیب داستان ہے جسے آپ ڈار کے اندر چھپی خصوصیات کا بآسانی احاطہ کر سکتے۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ اسحاق ڈار اور نواز شریف جو دونوں کشمیری ہیں، گورنمنٹ کالج لاہور میں 1964 میں کلاس فیلو بھی تھے۔ جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنی برادری سے تعلق رکھنے والے اپنے اس کلاس فیلو کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین لگا دیا۔ جب غلام اسحاق خان نے 1993 میں نواز شریف کی حکومت برطرف کی تو انہوں نے اسحاق ڈار کو یہ پیشکش کی کہ وہ اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں۔ ایک اردو اخبار کے مالک کو یہ پیغام دے کر ان کے پاس بھیجا گیا، لیکن اسحاق ڈار نے یہ پیشکش مسترد کر دی۔ دوستو، نواز شریف کی برطرفی کے بعد اسحاق ڈار نے سیاست کو باقاعدہ جوائن کر لیا۔ 1993 میں لاہور میں ہونے والے بائی الیکشن میں انہوں نے MNA کی سیٹ جیتی۔ سیٹ اس وقت جیتی جب اسلام آباد میں بے نظیر بھٹو کی اور پنجاب میں ان کی پارٹی کی حکومت تھی۔ انہیں نواز شریف سے علیحدہ کرنے کے لیے ایک وفاقی وزیر کو ان کے پاس بھیجا گیا اور اس کے بدلے میں بہت ساری پیشکشیں کی گئیں۔ ان کے انکار پر پیپلز پارٹی کو بڑا غصہ آیا۔ ان کے خلاف الیکشن ٹرائیبیونل میں ایک پٹیشن فائل کر کے انہیں اس بات پر ڈسکوالیفائی قرار دے دیا گیا کہ وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین ہونے کے ناطے 2 سال تک الیکشن لڑنے کے اہل نہیں تھے۔ تاہم بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فل بینچ نے اسحاق ڈار کے حق میں یہ کہہ کر فیصلہ دیا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی سرکاری عہدے پر بغیر تنخواہ اور مراعات کے لیے کام کرتا ہے تو اس پر 2 سال کی شرط لاگو نہیں ہوتی۔ کئی برسوں بعد سپریم کورٹ کے ایک جج نے اسحاق ڈار کو بتایا کہ انہیں آصف زرداری کے پریشر پر الیکشن ٹرائیبیونل سے ڈسکوالیفائی کرایا گیا تھا۔ نواز شریف کو اسحاق ڈار کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ دوستو، یہی وجہ تھی جب 1997 میں وہ 2/3 اکثریت سے جب دوبارہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے ڈار کو اپنا وزیر تجارت مقرر کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔